الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل عليه السلام سبحان اللہ وقال إن ربك يقول أتدري كيف رفعت ذكرك قال الله تعالى أعلم قال إذا ذكرت معي سبحان اللہ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی صلی اللہ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما علیکہ یا سید یا رسول اللہ والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات سبحان اللہ بے حد کرم ہے رب العالمین جل شانہ ہمیں آج کی اس پاکیزہ نورانی عظمت والی محفل میں حاضری کی سعادت نصیب سبحان اللہ یہ محفل کسی دنیا دار کے لیے مدینہ کے تاج سبحان اللہ ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے محسن نبی مکرم نور مجسم سید دو عالم امام دو عالم سبحان اللہ جان دو عالم سبحان اللہ رحمت امام الانبیاء افضل الانبیاء اشرف الانبیاء سبحان اللہ قائد الانبیاء نبی الانبیاء سبحان اللہ خاتم الانبیاء واہ 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 سرور کائنات صلی فخر موجودات سبحان اللہ باعث تخلیق کائنات سبحان اللہ روح کائنات سبحان اللہ جان کائنات واہ واہ سبحان اللہ اصل کائنات آقا دو جہاں اللہ سیاہ لا مکان خسرو خوب واہ عزیز مصر سما واہ مالک مملکت احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان اللہ کہ اس عالم دنیا میں عالم ظاہر میں عالم اجسام میں آپ کی تشریف آوری جلوہ گری ورود مسرور ولادت باسعار خوشی منانے کے سلسلہ منعقد ہے۔ بے شک
رب العالمین جل شانہ کا کرم ہے کہ وہ محبوب علیہ السلام جن پر اللہ تعالیٰ ناز کرتا ہے. اللہ اکبر. جب بھی بے نیاز کوئی اپنا فرمان جاری فرمائے نسبت محبوب کی طرف. کیا بات، کیا بات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اب جناب بندہ فرشتوں کی مشاورتی کوثر ہے اللہ اکبر. اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام خلافت کا ذکر ہونا ہے. سبحان اللہ. ان کی خلافت کا، ان کے بنانے کا. کیا بات، کیا بات، کیا بات. اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل، اچھا میں بنانے والا ہوں. آدم علیہ السلام کے بنانے کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور رب فرماتے ہیں اذ قال ربک، واہ واہ اللہ واہ. جب فرمایا آپ کے رب. آپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. بے شک. وہ جن و بشر کا رب ہے، شمس و قمر کا رب ہے، شجر و حجر کا رب ہے، برگ و ثمر کا رب ہے، حور و غلمان کا رب ہے، اللہ جن و انسان کا رب ہے، اللہ اکبر. وہ حوریوں کا رب ہے، وہ ناریوں کا رب ہے، وہ خاتونوں کا رب ہے، وہ عالمین کا رب ہے. بے شک. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اس قال رب العالمین، بالکل. کہ جب عالمین کے رب نے فرمایا اے، واہ واہ، اس کا رب، کیا جب آپ کے رب نے فرمایا. اللہ اکبر. اور جہاں فعل سے پہلے کلمہ ظرف اذ ہو، وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل معذوف ہوتا ہے، سبحان اللہ. مقدر ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں اور اس محفل کی بات کہیں اور جگہ پر کوئی کرنا چاہے تو وہ کہے یار جب فلاں محفل میں یہ بات ہوئی. بالکل بالکل. اگر وہ بندہ محفل میں نہیں ہوتا جن سے بات ہو رہی ہے، وہ کہے گا یار میں تو تھا. واہ واہ. بات اس سے کی جاتی ہے جو موجود موجود ہے. ہو. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا بے نیاز رب محبوب کو یاد دلا رہا ہے. اللہ اکبر. کیا بات. جب فعل سے پہلے کلمہ ظرف اذ ہو تو اس سے پہلے فعل محذوف مقدر ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور وہ مقدر فعل کون سا ہے؟ اذکر، یاد کیجیے. جی سبحان اللہ. محبوب یاد کیجیے. اللہ جب آپ واہ واہ اللہ اللہ. پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کے بنانے کی بات ہو رہی ہے فرشتوں کے سامنے، واہ واہ. اور ہمارے آقا اس اجلاس میں موجود. قرآن کہہ رہا ہے. بے شک. اب اگر کوئی کہے ہماری نسل، تو یہ اس کی اپنی خلاصت ہے. سرکار تو کل کائنات سے پہلے ہیں. کل کائنات. بے شک بے شک بے شک. رب العالمین جل شانہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے، بے شک سبحان اللہ. اور رحمت ہے صفت، صفت. ذات نہیں ہے. رحمت اللہ صفت ہے، بے شک. اور صفت تابع ہوتی ہے ذات میں. واہ واہ. اگر ذات ہوگی تو صفت پائی. بے شک بے شک بے شک. ہم کہتے ہیں زید العالم، زید عالم ہے. بھی زید ہوگا تو عالم ہوگا. بے شک. علم ہونا وہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو ذات ہو. رب نے ہمارے آقا کو فرمایا وما ارسلناک
इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हम ने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के दिया। क्या बात, ज़ात है हमारे आका की, सिफत है रहमत। तो सिफत तो ताबे होती है मौसूफ होगा तो रहमत। आका पहले हैं, रहमत बाद। बेशक बेशक बेशक। अब ये भी हैरान कन बात है, हालांकि हमारे आका का वजूद में आना भी तो रहमत है, रहमत। लेकिन वाह, रहमत वाह। तो ताबे हैं उनका। वाह 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 वाह। रहमत तो उनके ताबे थे, और रहमत है और हैं आलमीन के लिए। वाह वाह। आलमीन किसको कहते हैं? आलमीन जमा है आलम की। आलमीन कहते हैं मा सिवल्ला को। मा सिवल्ला यानी अल्लाह के ज़ात पाक के सिवा जो कुछ है वो आलमीन है। आलमीन जमा है आलम की। आलम कहते हैं मा योलम बिही शय, जिससे कोई शय पहचानी जाए। आलमीन का वजूद अल्लाह ताला की जात की पहचान के लिए, ठीक है ना? क्योंकि निज़ाम कायनात देखो, सूरज जहाँ से निकलता है हमेशा वहीं से निकलता है, जहाँ गुरूब होता है हमेशा वहीं गुरूब होता है। निज़ाम कायनात जो चल रहा है ना, ये निज़ाम कायनात ही बताता है कि चलाने वाला है एक, है जी। बेशक। लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। फरमाया अल्लाह की ज़ात पाक के सिवा अगर इस कायनात में और कई माबूद होते तो फसाद हो गया। सही सही। एक कहता हमने इधर से सूर्य निकालना है, दूसरा कहता उधर से निकालना है। अब एक ही तरीके पे निज़ाम कायनात का चलना इस बात की दलील है कि वो खालिक के कायनात एक है, वाहिद है, वाहिद है। लेकिन अल्लाह ने अपनी अहदियत का ऐलान, अपनी तौहीद का ऐलान, अपनी यकताई का ऐलान खुद नहीं किया। क्या बात, खुद नहीं किया। वह काका ऊपर जाके औरतों को चुप करके बैठे, या उनको को चुप करके, वरना उठ जाए ऊपर वाली छत पे चलिए। बेशक बेशक। गौर कीजिए, सुन दुनिया को मेरी आवाज़। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी अहदियत, अपनी यकताई का ऐलान खुद नहीं किया। अपनी अहदियत का ऐलान भी महबूब से करा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल महबूब आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए हो अल्लाह हो। वाह वाह वाह। वो अल्लाह जिसको मैं मनवाने आया हूँ, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह वो वाह अल्लाह वाह वाह। जिसको मैं मनवाने आया हूँ अहद, वो एक है, एक है। वो यकता है। वाह वाह। अब रब्बुल आलमीन ने महबूब से क्यों कहवाया? खुद क्यों न फरमाया कि आना अहद, वाह वाह। मैं एक हूँ? कुरान तो उसी का कलाम है ना, बेशक। ज़ात पाक का कलाम। अपने कलाम में रब फरमाता आना अहद, मैं एक हूँ। वाह वाह। या अल्लाह तूने खुद क्यों ना ऐलान फरमाया? महबूब से क्यों ऐलान कराया कि आप कहें कि वो अल्लाह है? अल्लाह। फरमाया तुम्हें पता तो है कि दुनिया में कई माबूदों की परिस्तिश करने वाले मौजूद हैं। कोई लात की पूजा करता है, कोई मनात की करता है, कोई उज़्ज़ा की करता है, कोई हुबल की करता है। किसी ने चांद और सूरज को खुदा बनाया हुआ है, किसी ने आग को खुदा बनाया हुआ है, कई पत्थरों के खुदा बनाए हुए हैं। ये जितने पूजा करते हैं, इनके जितने माबूद हैं, अगर मैं कहूँ ना
میں ایک ہوں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ایک ہوں، تو میں تو نظر نہیں آتا، اللہ اللہ میں تو جسم سے پاک ہوں، میں صورت سے پاک ہوں، میں شکل سے پاک ہوں، میں تصویر سے پاک ہوں، میں نظر آنے سے پاک ہوں۔ جب میں نظر ہی نہیں آتا اور اعتراض ہو ان کو جن نے دوسرے خدا بنائے ہوئے ہیں، تو وہ پھر اعتراض کس سے کر کے اطمینان کیسے حاصل کرے؟ کون ان کو مطمئن کرے گا کہ وہی ایک ہے؟ اسی لیے تو محبوب تمہیں بشریت کے لباس اسی لیے آپ کے نور پر میں نے بشریت کا پردہ چڑھایا۔ اور کیوں چڑھایا؟ تاکہ دنیا کو آپ مطمئن کر سکیں اور پھر آپ کی ذات میں لوگ میری ذات کو دیکھیں۔ کیونکہ شیشہ ہوتا ہے نا، صحیح اگر اس کی دونوں طرف صاف ہوں، دونوں طرف صاف ہوں، نظر کچھ نہیں آتا، نگاہ باہر چلی جائے گا۔ اگر اس کی ایک طرف پالش کر دو نا تو پھر دیکھو اس میں کیا بات، جو بھی دیکھے گا اسے نظر آئے گا، خود اپنی تصویر نظر آئے گا۔ رب نے فرمایا پیارے تم ہو تو احدیت کا آئینہ، آئینہ جمال خداوندی ہو، اس لیے بشریت کی پالش لگا رہا ہوں تاکہ جو بھی تمہیں دیکھے تم نے اسے رب العالمین جل شانہ نے بشریت کے لباس میں ملبوس کر کے بھیجا، مگر اندھے تو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اب وہ اندھے نہیں ہیں جن نے کہا حسین پاک کو تو وضو ہی نہیں، جب وہ شہید ہوئے تو وہ سیدھے کی حالت میں نہیں تھے، وہ نماز کی حالت میں نہیں تھے، یہ بس تصور ہے، انہیں تو سیکھتا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا منحوسان ملک و ملت، مجھے یہ بتاؤ کہ حسین پاک کا سجدہ وضو ٹوٹا، جن کی اماں پاک، جن کا خاندان پاک، جن کے نانا پاکوں کے پاک، تم نے وہ پاک دیکھو نا، ہمارے آقا علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں یہ عرض کی ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میرے خاص اہل بیت ہے، خاص، اذہب عنہم الرجس، ہم یوں ہی گپ تو نہیں مار رہے ہیں، لوگ اب ناراض ہوں اگر ہمارے اوپر تو ہوتے رہیں، ہمارا رب بھی راضی ہوگا، ہمارے آقا بھی راضی ہوگا، خاندان بھی راضی ہوگا۔ ایمان سے ابھی وہ بچ رہا نعت پڑھ رہا تھا، اس نے پڑھا تھا نا حسین پاک کی اگر تعریف کرو تو آقا خوش، تعریف کرو تو آقا خوش ہوتے، اور طرق الاشیاء برستاتے، تعریف کرو تو خوش ہوتے ہیں، اگر ان کا نقص نکالو حضرت فیصلہ کرے، اگر حسنین طیبین طاہرین کا کوئی نقص نکالو تو بتاؤ محبوب خوش ہوں گے؟ اور بے وضو ہونا یہ خوبی نہیں ہے، نقص ہے، یہ نقص ہے، کیونکہ بے وضو آدمی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بے شک نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ بے وضو بندہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ کیوں نہیں لگا سکتا؟ اس لیے کہ ناپاکی حد سے،
اگرچہ حد سے اصغر ہے مگر ہے تعینات. اب جب حد سے لاحق ہوتی ہے تو یہ کمال ہے بندے کا، یہ نقص ہے. امام حسین عالی مقام علیہ السلام کے لیے یہ سوچنا بھی گناہ ہے. بے وضو تھے، یہ سوچ آئی کیسے تمہیں کہ وہ بے وضو تھے؟ کسی نے پوچھا ہے فتویٰ، اور جس دور میں ان پڑھ مفتی پیدا ہو جائیں تو پھر بگاڑ ہی بگاڑ مفتی ان پڑھ نہیں ہوتا. مفتی تو وہ بنتا ہے جسے قرآن اور قرآن کی تفاسیر، حدیث اور حدیث کی شروحات اور جناب تمام جو بھی آلات علم ہیں اسے پتہ ہو، صرف کا پتہ، نحو کا پتہ ہو، منطق فلسفہ جانتا ہو، وہ علم کلام جانتا ہو، وہ علم لغت جانتا ہو، پھر جا کے وہ فتویٰ دیتا ہے. یہی تو بات ہے کہ جب بے علم فتویٰ دے گا فساد ہوگا. بے شک بالکل صحیح. فتویٰ نہیں دینا چاہیے کسی کو بغیر علم کے. تو جناب بندہ، کیونکہ آپ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، وہ فرماتے ہیں اگر قرآن مجید کے ناسخ و منسوخ کا علم نہیں، اگر شان نزول کا علم نہیں، تو اسے واز کرنا حرام ہے. وہ تقریر نہ کرے، وہ واز نہ کرے. کیا پتہ منسوخ آیت ہو اور وہ اس کو بیان کر رہا. جیسے کہ یہ اس دور کے ملا کہتے ہیں کہ جی جو کچھ بندہ خود کر جاتا ہے اور کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. کیوں کہ قرآن نے نہیں کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف وہ ہے جو اس نے کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ آیت منسوخ ہے، یہ منسوخ الحکم ہے، منسوخ التلاوت نہیں. تلاوت ہوتی ہے مگر منسوخ الحکم. اب اس کا ناسخ کیا ہے؟ دیکھو نا، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی دوسرا بندہ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لیسا للانسان الا ما سعی، جو کچھ اس نے خود کیا ہے وہ اس کے لیے ہے، دوسرا نہیں فائدہ پہنچا سکتا. اس آیت کی ناسخ آیت کون سی ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا خَلَقْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نور شمس العلماء. میں وہ لوگ جو مومن ہیں، اور مومن عاشق کے رسول کو کہتے ہیں. جو عاشق کو تو نبی کے کتے سے پیار کرتا ہے، ان کی گلی کے کتے سے پیار کرتا ہے. چین جائے کہ وہ محبوب جن کے قدموں کے نیچے عرش ہے. اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. جا رہے ہیں عرش سے بھی آگے بھی ہم کہتے ہیں آگے پیچھے نہ کہیں تو کیا کہیں. محبوب تو جہاں گئے نہ آگے کی بات ہے نہ پیچھے کی بات ہے، نہ اوپر کی بات ہے نہ نیچے کی بات ہے. سراغ عین و متا کا نشان کیف و علاقہ، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحل. سر عرش پر ہے تیری گزر، اور جہاں سے گزر ہوتی ہے نا وہ مقام پیچھے رہتا ہے، گزرنے والا آگے. سرکار تو عرش سے بھی آگے، اور سرکار کے قدموں کے نیچے عرش، اور عرش ہے پوری مخلوق سے بلند. جو پوری مخلوق سے بلند ہے عرش میرے آقا کے قدموں کے نیچے. اور جناب جن کے قدموں کے نیچے وہ شے ہو جو مخلوق سے بلند ہے تو ان کے کندھوں پہ جو بیٹھے سبحان اللہ، اللہ
بیٹھے، واہ ان کا کیا مقام؟ کیا واہ واہ وہ حضرات محترم، عجیب معاملہ ہے۔ بزرگ تو کہتے ہیں سرکار کے گلی کے کتے سے بھی اللہ اچھا شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ سعدی عام بندہ ہے، ان نے جب یہ ربائی لکھی نا بلغ الغلام کمالہ اللہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیل خصالہ۔ اب چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا، سرکار علیہ السلام نے زیارت کرائی، اللہ اکبر دیدار کرایا، واہ اور میں لیک صلو علیہ محبوب پہ بھی درود بھیجو، ان کی حال پہ صلو علیہ تو جناب بندہ ہمارے آقا علیہ السلام، وہی شیخ سعدی، میں بات اس لیے کر، وہی شیخ سعدی کہتے ہیں یک جہاں سے کنگ سعدی رسمی کے دو ساتھ جہاں سازیں فدائیں سگے دربان محمد۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، تو مجھے 200 مرتبہ موت دے کر زندہ کر، اللہ اکبر اور ہر مرتبہ تو پوچھ سعدی اب کیا چاہتے ہو، سعدی اب کیا چاہتے ہو، سعدی اب ہر مرتبہ کہوں گا تیرے محبوب کی گلی کا کتا ہو میں تمہارا۔ اب وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ اکبر خدایا بحق کے بنی واہ 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 فارسی میں کیونکہ خدا ہے، خدایا الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی یا اللہ صدقہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کا بنی فاطمہ، کیونکہ ابن کی جمع ہے، ابن کی جمع ہے بنی، اور جب جمع کی اضافت کسی اسم کی طرف ہو تو نون جمع کا گر جاتا ہے، اصل میں بنین ہے، نون گر گیا تو بنی۔ یا اللہ تجھے فاطمہ زہرا کی اولاد کی، صرف حسنین پاک کا نام ہی نہیں، وہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، قیامت تک جو زہرا پاک کی اولاد ہے ان کا واسطہ دے رہے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ کی بارگاہ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کا، میرا خاتمہ ایمان کہ برقول ایمان وہ واسطہ دے رہے ہیں، اور جو اولاد فاطمہ کے ساتھ محبت کرتا یا ان کے ساتھ وابستگی ہو تو اس کا کیا حال؟ کیا واہ 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 بہرحال حضرات محترم، بزرگ لوگ جو ہیں عاشق سچے عاشق، ان کی باتیں سنو، سبحان اللہ، یہ چوری والے مجنوں کی باتیں، یہ چوری والے مجنوں ہیں جو کہتے ہیں حسین پاک بے وضو تھے، تم سے پوچھا کس نے؟ اگر آقا کے ان لاڈلوں کی عظمت بیان کرو گے آقا خوش ہوتے ہیں، اگر ان کا نقص بیان کرو گے آقا ناراض ہوتے ہیں، جس پہ آقا ناراض ہو گے اس حدیث کا ستیہ ناش ہو بے گیا۔ شک بے شک بے شک۔ تو حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا نا، صرف کس لیے بھیجا ہے؟ اپنی ذات پاک کے تعارف کے لیے، معرفت کے لیے، عرفان کے لیے بھیجا، اور اس لیے انہیں لباس بشریت میں ملبوس کر کے بھیجا۔ ان کی بشریت بے مثل و بے مثال ہے، سب کی بشریت مکان کی محتاج ہے۔ میرے آقا لا مقام پہ گئے تو بشریت ساتھ، بشریت ساتھ،
ان کی بشریت نہ بیٹھنے کی محتاج ہے نہ کھڑے ہونے کی محتاج ہے. تو بہرحال چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ ملا جو کہتے ہیں نا رب نے کہا جی قل انما انا بشر مثلکم، اس پر پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سرکار کی اس عالم دنیا میں تشریف آوری کا سرکار ہم سب پہ کرم، سرکار کا سچا عاشق. یہ دور پر فتن دور ہے بھائی، ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. بڑے دھوکے باز عارف رومی پہلے فرما گئے تھے اے بسا ابلیس ماں کوئی مرتبہ شیطان ولیوں کی شکل بنتی ہے، جبہ بھی ہوگا، دستاریں بھی ہوں گی، اور جناب عجیب صورتیں اور شکلیں ہوں گی، مگر قریب بیٹھ کے دیکھنا اگر محبت محبوب کی خوشبو آئے تو پھر تو وہ ہوگا ولی. اگر محبوب کی محبت کی خوشبو نہیں آتی تو پھر شیطان. تو کیا ہم اس کو محب محبوب سمجھیں یا نبی کے لاڈلے کو محبوب؟ کس نے پوچھا تھا یار تجھ بتا بھی ان کو وضو ہے یا نہیں؟ ہمارے خیال میں ان کا وضو ٹوٹتا ہے. انہوں نے تو گردن کٹا کے بھی قرآن کا درس گردن کٹا. خرابی اس دور میں جناب یزید بے قصور تھا، یزید کو کافر نہ کہو. اللہ کی قسم بڑے بڑے ولیوں کے فتوے ہم دیکھو نا، ہمارے مرشد کریم بہت بڑی وقت کی بہت بڑی ہستی غوث تھے، غوث. ان کی صورت کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو، ایک لمحہ بھی میرے آقا کے حکم کے خلاف نہیں. آخری ایام میں جب وصال کا وقت آیا آپ سرکار کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں جاتے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کا سایہ کیوں، اور یہ سہارا اس لیے 2 آدمیوں کا لیتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میرا سایہ، یہ نورانیت کا غلبہ تھا. اتنی بڑی ہستی، انہوں نے فتویٰ لکھا ہے اور باقاعدہ حوالے دے کر لکھا ہے کہ یزید کافر تھا، یزید کافر تھا. ہمارا یہی عقیدہ. مولا کہیں گے یزید بے قصور تھا، ہم کہیں گے کہ ان کا باپ جو لگتا ہے وہ کہیں بے شک. اور اللہ تعالیٰ ان ملاؤں کا خاتمہ یزید کے ساتھ عالم آخرت میں یا اللہ جہاں یزید کو رکھنا وہاں اس کے ان ساتھیوں کو بھی رکھنا. کہتے ہیں یزید بے قصور تھا، ان کو بھی یزید کے ساتھ رکھنا. تو حسین پاک کے ساتھ ان کے نام لے، ہمیں تو ان کے ساتھ رکھنا. شاہ ہست حسین، شاہ ہست، دین ہست حسین، سردار نہ داد دست در دست یزید حق کے بلال. وآخر دعوانا